میرا نام اسد ہے۔ میری عمر 30 سال ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرے والد بہت پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ تب سے میں نے اور میری والدہ نے اکیلے ہی زندگی گزاری ہے۔ میرے والد کے انتقال کے وقت میری عمر 10 سال تھی۔ میری والدہ کو میرے والد سے بہت محبت تھی، اس لیے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی اور ساری زندگی تنہا گزار دی۔ میرے والد ایک سرکاری ملازم تھے۔ ان کے بعد ان کی پینشن سے ہمارا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ میری والدہ کا تعلق ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ میرے ننھیال نے میرے والد کے گزر جانے کے بعد ہماری بہت مدد کی۔ انہوں نے بیوگی میں میری ماں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ میری تعلیم کے اخراجات کھلے دل سے اٹھائے تھے۔ میں نے اچھی تعلیم حاصل کی اور ایک پرائیویٹ ادارے میں نوکری حاصل کر لی۔ میں نے اپنی والدہ کی ذمہ داری خود اٹھا لی۔ ہمارے علاوہ ہمارے گھر میں ایک پرانی ملازمہ کی بیٹی بھی رہتی تھی۔ اس کا نام لالا رخ تھا۔ لالا رخ کی والدہ گل رخ بی بی میرے ننھیال سے آئی تھی۔ میری والدہ کی طبیعت خراب ہونے پر اسے ہمارے گھر بھیج دیا گیا تھا۔ تب لالا رخ صرف 7 سال کی تھی۔ اس کے بعد سے گل رخ بی بی ہمارے گھر ہی رہیں اور آخری وقت بھی ہمارے ساتھ ہی گزارا۔ گل رخ بی بی کو دماغ کا کینسر تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد لالا رخ کو چھوڑ گئیں۔ جاتے جاتے گل رخ بی بی نے لالا رخ کو ہمارے سپرد کر دیا۔ تب سے آج تک لالا رخ ہمارے گھر کا فرد بن کر رہ گئی، لیکن میری ماں کو وہ بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ اسے کبھی بھی گھر کا فرد مانتی ہی نہیں تھیں۔ ان کی نظر میں وہ 2 ٹکے کی ملازمہ ہی تھی۔ سب لالا رخ کو پیار سے کنیز کہتے تھے۔ وہ کنیز کی شوخ طبیعت سے ہمیشہ بھڑک جاتی تھیں اور بات بات پر کنیز کو بہت ذلیل کرتی تھیں۔ وہ اسے ہمیشہ یہ یاد دلاتی تھیں کہ وہ ایک ملازمہ ہے اور ہمیشہ ملازمہ ہی رہے گی۔ اماں کے برعکس کنیز کے ساتھ میری اچھی دوستی تھی، جو میری ماں کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ اگر میری ماں کو پتہ چل جاتا کہ میں کنیز سے ہمدردی کرتا ہوں، وہ یا تو مجھے گھر سے نکال دیتی یا کنیز کا ہی قتل کر دیتی۔ کنیز جب بھی پریشان یا افسردہ ہوتی تو میں اس کا دل بہلاتا اور اسے تسلی دیتا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کنیز کا اکلوتا دوست اور ہمدرد تھا، جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات کرتی تھی۔ گل رخ بی بی جب تک زندہ تھی وہ اسکول جاتی رہی۔ کنیز نے میٹرک کر لیا تھا، لیکن اس کے آگے پڑھنے کی اجازت اسے امی نے نہیں دی تھی۔ مجھے آج تک میری ماں کی کنیز کے لیے نفرت کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کنیز سے کیوں اتنی بدظن رہتی ہیں، جبکہ کنیز دل کی بہت صاف لڑکی تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی خوبصیرت بھی تھی۔ وہ میری امی کی بہت عزت کرتی تھی۔ میری امی کے اتنا ذلیل کرنے کے باوجود اس نے کبھی اف تک نہیں کی تھی اور نہ ہی پلٹ کر جواب دیا تھا۔ اس نے کبھی بھی امی کے رویے کا برا نہیں منایا تھا، بلکہ ہر وقت امی کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ مجھے کنیز پر بہت ترس آتا تھا اور اس کے ظرف پر حیرت ہوتی تھی۔ وہ باہر کی دنیا سے بالکل بے نیاز تھی۔ اسے کسی چیز کی بھی خبر نہیں تھی۔ اس کی دنیا صرف میری امی تھی۔ وہ صرف میری امی کو خوش کرنا چاہتی تھی اور سارا دن اسی میں لگی رہتی تھی۔ کبھی وہ میری امی کے سر میں تیل ڈال رہی ہوتی تھی تو کبھی وہ ان کے پیروں کی مالش کر رہی ہوتی اور کبھی ان کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہوتی۔ اس کی اتنی خدمت کے بعد بھی میری امی کا دل اس کی طرف سے نرم نہیں ہوتا تھا۔ وہ پھر بھی اسے بہت بے عزت کرتی تھیں اور کبھی کبھار تو اسے مارنے بھی لگ جاتی تھیں۔ تب وہ بہت دکھی ہو جاتی تھی۔ ہمارے گھر میں 4 کمرے، ایک کچن اور ایک بیٹھک تھی۔ بیٹھک میں پہلے گل رخ بی بی اور کنیز رہا کرتی تھیں، لیکن گل رخ بی بی کے بعد امی نے کنیز کو وہاں سے نکال دیا۔ اب کنیز کچن میں ہی زمین پر بستر لگا کر سوتی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت ترس آتا تھا اور دکھ ہوتا تھا۔ میری امی اتنی اچھی لڑکی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کرتی ہیں؟ میں ان سے جب بھی کنیز کے بارے میں بات کرتا یا انہیں کہتا کہ وہ بیچاری اتنی اچھی ہے، آپ اس کے ساتھ ایسا نہ کیا کریں، تو وہ مجھے بھی بے عزت کر کے رکھ دیتی تھیں۔ اس لیے میں بھی ان سے ڈرتا تھا اور کبھی کنیز کی طرفداری نہیں کرتا تھا۔ ایک دن کنیز کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اسے بہت تیز بخار تھا اور وہ کھانا ٹھیک سے نہیں بنا پائی تھی۔ امی نے اس دن اسے چمچے سے بہت مارا تھا۔ مجھے اس دن امی کے رویے پر بہت دکھ ہوا اور کنیز پر بہت رحم آیا۔ میرے سامنے اتنا ظلم ہو رہا تھا اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ دکھ کی بات یہ تھی کہ ظلم کرنے والی عورت میری ماں تھی اور میں ماں کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، لیکن ظلم کے خلاف ضرور جا سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ کنیز جیسی نیک سیرت اور خوبصورت لڑکی کو امی کے ظلم سے بچا کر ہی رہوں گا، اور میں نے ایک ایسا فیصلہ لیا
جس پر میری والدہ مجھ سے ناراض ہو گئیں اور کنیز سے مزید بدظن ہو گئیں۔ میرا سب کچھ ٹھیک کرنے کا فیصلہ مجھے الٹا پڑتا نظر آنے لگا تھا۔ اماں نے کنیز پر زندگی مزید تنگ کر دی تھی۔ اب کنیز کو بات بات پر نہ صرف ذلیل کرتی تھیں بلکہ اسے مارنے بھی لگ جاتی تھیں۔ کنیز نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا میں اس کا بھلا نہ کروں۔ میرا بھلا کرنے کی وجہ سے اسے پہلے سے زیادہ ذلت سہنی پڑ رہی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ اگر وہ میری بات نہیں مانیں گی تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور کنیز کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ دھمکی کام کر گئی اور میری ماں نہ چاہتے ہوئے بھی میری بات مان گئیں۔ میری اور کنیز کی سادگی سے شادی ہو گئی۔ کنیز اب ان کی ملازمہ نہیں، ان کی بہو تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اب وہ کنیز پر پہلے جیسا ظلم و ستم نہیں کریں گی اور اسے بہو مان کر عزت دیں گی۔ کنیز جیسی بیوی کی خواہش ہر مرد کو ہوتی ہے۔ وہ بہت فرما بردار بیوی ثابت ہوئی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے ایک بہترین فیصلہ کیا ہے، لیکن قسمت نے مجھے کنیز کا ساتھ زیادہ دیر تک نصیب نہیں کیا۔ مجھے کمپنی والوں نے 5 سال کے لیے باہر بھیج دیا اور یوں میں کنیز کو امی اور امی کو کنیز کے سپرد کر کے پردیس چلا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ امی اب کنیز کے ساتھ اپنا رویہ بدل لیں گی کیونکہ وہ اب کنیز کے رحم و کرم پر تھیں۔ کنیز پر مجھے دل و جان سے یقین تھا کہ وہ میری ماں کا بہت خیال رکھے گی۔ میں نے کنیز کو پیسے بھیجے اور اس نے موبائل خرید لیا، جس سے ہمارے فاصلے کچھ کم ہو گئے۔ لیکن پتہ نہیں کیسے کنیز کا موبائل ٹوٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی ہمارا رابطہ بھی ٹوٹ گیا۔ میں امی کے فون پر جب بھی کنیز سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ کاموں میں مصروف ہوتی تھی یا گھر سے باہر ہوتی تھی، لیکن مجھے یاد تھا کہ کنیز کی کوئی سہیلی نہیں تھی۔ وہ تو گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی، تو اب کیوں نکلتی ہے؟ یہ بات مجھے عجیب لگنے لگی تھی۔ کنیز مجھ سے بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتی تھی۔ امی کہتی تھیں کنیز بہت بدل گئی ہے، وہ اب ان کی خدمت نہیں کرتی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی بات مانتی ہے۔ میں کنیز کی طرف سے بہت زیادہ پریشان ہونے لگا تھا۔ مجھے کنیز کی کردار پر بالکل بھی شک نہیں تھا۔ وہ میری نظروں کے سامنے بڑھی ہوئی تھی۔ ایک دن امی نے بتایا کہ کنیز سارا دن گھر سے باہر گزار کر آئی ہے اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں بہت سارے شاپر تھے جو وہ اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ امی کے پوچھنے پر اس نے بہت بدتمیزی سے جواب دیا تھا۔ امی نے کہا کہ کنیز کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے، شاید امید سے ہے۔ امی کی بات پر میری جان نکل گئی تھی۔ میری کنیز ایسی تو نہیں تھی۔ میں اماں کی باتوں سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ میں واپس آ کر سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے چھٹی ہی نہیں مل رہی تھی۔ کنیز سے بات کرنا چاہتا تھا، میں اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ 5 سال بعد میرا کانٹریکٹ پورا ہونے پر مجھے چھٹی مل گئی۔ میں نے جلدی سے سامان باندھا اور بنا بتائے پاکستان آ گیا۔ لیکن جب میں گھر لوٹا تو مجھے لگا جیسے کسی نے میری روح سلب کر لی ہو، کسی نے مجھے آگ میں ڈال دیا ہو۔ میری روح، میرا دل جل رہا تھا۔ کنیز کی گود سے کالا سا بچہ اتر کر میری طرف بھاگا اور پاپا پاپا کہتے ہوئے میری ٹانگوں سے چمٹ گیا۔ میری زبان گنگ ہو گئی تھی۔ وہ میرا بچہ نہیں تھا، وہ میرا بچہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کا رنگ، روپ اور نین نقش کچھ بھی تو میرے جیسے نہیں تھے۔ مجھے امی کی باتیں سچی لگنے لگیں۔ وہ ٹھیک کہتی تھیں۔ میرے بعد میری کنیز میری نہیں رہی تھی، وہ مجھے دھوکہ دیتی رہی تھی، جس کا ثبوت میرے سامنے تھا۔ مجھے اچانک دیکھ کر کنیز بے قراری سے میری طرف بڑھی، لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ مجھے اس سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں ایسی دھوکے باز بیوی نہیں چاہتا تھا۔ کنیز میرے رویے پر حیران پریشان تھی۔ مجھے دیکھنے لگی تھی۔ میں نے اس کے بچے کو اسی کی طرف دھکا دے دیا تھا۔ کنیز میرے رویے پر ساکت سی نظر آنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے وہ مجھ سے ایسے رویے کی توقع ہی نہیں کر رہی تھی۔ وہ بہت حیران پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دروازے سے باہر نکال دیا۔ وہ منتیں کرتی رہی لیکن میں نے ایک نہ سنی۔ وہ کہتی رہی کہ مجھے قصور تو بتا دو، لیکن مجھے اس کی آواز سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے اس کا بچہ اس کی گود میں پھینکتے ہوئے کہا، یہ تمہارا قصور ہے، تم نے میری محبت کا مان نہیں رکھا، تم نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ رونے لگی تھی، لیکن میں نے دروازہ بند کر دیا اور اندر آ گیا۔ میری ماں نے پیار سے میرا ماتھا چوما اور مجھے کھانا دیا، لیکن کنیز کی بے وفائی نے میری بھوک مار دی تھی۔ میں شدید پریشان ہو گیا تھا۔ کنیز کی بے وفائی مجھے بہت ستا رہی تھی۔ میں نے اسے ایک ملازمہ سے مالکن بنا دیا تھا۔ شاید اسے بہت زیادہ عزت ہضم نہیں ہوئی تھی۔ کنیز کو پہچاننے میں نے غلطی کر دی تھی۔ وہ مجھے بہت سیدھی سادی سی لگی تھی۔
کنیز کے ساتھ میرا سکون بھی گھر سے نکل گیا تھا۔ امی میری دوسری شادی کرنا چاہتی تھیں، وہ چاہتی تھی کہ میں دوبارہ گھر بسا لوں، لیکن میں کنیز کی بے وفائی کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ کنیز 2 دن بعد پھر سے واپس آ گئی تھی۔ وہ میری منت سماجت کرنے لگی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ بچہ جسے تم نے میرا نام دیا ہے، کس کا گناہ لیے پھر رہی ہو؟ کنیز نے کہا، بے شک یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، لیکن یہ ناجائز نہیں ہے۔ میں اس کی بات سن کر بہت بھڑک گیا۔ وہ میرے منہ پر اپنے تعلقات کو جائز کہہ رہی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے کنیز کو بہت مارا اور دھکے مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے کہا کہ اگر تم واپس آئی تو جان سے مار دوں گا۔ کنیز روتے ہوئے چلی گئی اور دوبارہ لوٹ کر نہیں آئی۔ میرا عورت پر سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اماں کی منت سماجت نے مجھے مجبور کر دیا اور مجھے شادی کرنی پڑی۔ اماں نے میری شادی جس کے ساتھ کروائی، اس کا نام شہلا تھا۔ وہ کنیز سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی یا مجھے نہیں لگتی تھی۔ وہ کنیز کی طرح فرما بردار بھی نہیں تھی اور نہ ہی اسے میری ماں سے کوئی دلچسپی تھی۔ شہلا ایک آزاد خیال لڑکی تھی۔ اس کی بہت سی دوستیں تھیں جن سے وہ بہت زیادہ میل جول رکھتی تھی، اور یہ بات مجھے سخت ناپسند تھی۔ جب بھی میں اسے روکنے کی کوشش کرتا، وہ مجھے کنیز کے طعنے دے دیتی، زبان درازی کرنے لگتی تھی۔ ایک دن جب اپنے دفتر سے واپس آیا تو دیکھا کہ شیلا میری ماں کے ساتھ بہت بدتمیزی کر رہی تھی اور میری ماں سے جواب بھی نہیں بن پا رہا تھا۔ میں نے شیلا کو روکا تو اس نے مجھے بھی بدتمیزی سے جواب دیا۔ غصے میں آ کر میں نے اس پر ہاتھ اٹھا لیا تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ کنیز کو تو بہت باتیں سناتی تھیں، لیکن شیلا کو تو آپ نے ایک جواب بھی نہیں دیا۔ اماں نے چپ چاپ سر جھکا لیا اور افسردہ ہو کر واپس چلی گئیں۔ شیلا نے واپس نہ آنے کی ضد پکڑ لی تھی اور اب میری ذمہ داری بھی میری ماں کے اوپر آ گئی۔ میں جب اپنی ماں کو کام کرتے دیکھتا تو مجھے بے اختیار کنیز یاد آ جاتی تھی۔ وہ جیسے میری ماں کا خیال رکھتی تھی، میری ماں کو اٹھ کر پانی بھی نہیں پینے دیتی تھی۔ کنیز کو یاد کر کر کے اس سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ اس نے ہمارے احسانوں کا بدلہ ایسے چکایا تھا کہ ہم شرم سے سر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ لیکن میں اکثر سوچتا تھا کہ وہ بچہ آخر کس کا ہے؟ اس بچے کا باپ کون ہے؟ مجھے اس بچے کے باپ کو جان سے مار دینا چاہیے تھا، جس نے میری کنیز کو ورغلا کر غلط راستے پر چلا دیا تھا۔ لیکن مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں بس نفرت کی آگ میں جلتا جا رہا تھا۔ میں نے کام والیوں کا بہت پتہ کیا، لیکن کوئی بھروسے مند ملازمہ نہیں مل سکی۔ میں اپنی ماں سے عمر کے اس حصے میں کام نہیں کروانا چاہتا تھا۔ ایک دن میں دفتر جا رہا تھا کہ جب راستے میں میری نظر کنیز پر پڑی۔ وہ سڑک کے کنارے گجرے بیچ رہی تھی۔ میرا دل اس کی حالت کو دیکھ کر بہت دکھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا تھا، لیکن جو ہی میری نظر اس بچے پر پڑی تو میرا خون کھولنے لگا اور میں وہاں سے جانے لگا۔ تبھی کنیز نے مجھے دیکھ لیا اور میری طرف بھاگنے لگی۔ میں نے گاڑی کی رفتار تیز کی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کنیز کو طلاق نہیں دی تھی تاکہ وہ کسی اور سے شادی نہ کر سکے، وہ میرے ساتھ ہی بندھی رہے۔ کنیز کی حالت دیکھ کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب اس بچے کا باپ کہاں مر گیا تھا جو کنیز اور اس کا بچہ یوں سڑکوں پر دھکے کھا رہے تھے؟ میں کنیز سے پوچھنا چاہتا تھا، مجھ سے بہتر تھا وہ شخص جس کے لیے تم نے مجھے دھوکہ دیا، جو تم سڑکوں پر دھکے کھا رہی ہو۔ یہ مجھ سے بے وفائی کا صلہ ہے، لیکن میں اس سے کچھ بھی نہیں کہہ پایا۔ میں اس کے ساتھ جب اس بچے کو دیکھتا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ کنیز کا قتل کر دوں۔ اس نے میری محبت کا ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ میری ماں اب بہت زیادہ چپ رہنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت تسبیح کرتی رہتی تھی، جیسے کسی بہت بڑے گناہ کی معافی مانگ رہی ہوں۔ ایک دن میں دفتر سے گھر لوٹا تو میری جان نکل گئی۔ میری ماں کچن میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں اٹھایا اور فوراً ہسپتال لے گیا۔ انہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے دواؤں کی پرچی دی اور میڈیکل سٹور سے دوائی لانے کا کہا۔ میں جب میڈیکل سٹور پر گیا تو کنیز اپنا بچہ اٹھائے ہسپتال میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کی مٹھی میں چند نوٹ تھے اور اس کے چہرے پر بے بسی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ مجھے اس وقت بھی اس پر بہت ترس آیا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور اس بچے کو دوائی لے کر دی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس بچے کا باپ کہاں ہے؟ اب وہ کیوں اپنے بچے کی ذمہ داری سے بھاگا ہوا ہے؟ لیکن میں کچھ بھی نہ پوچھ سکا اور چپ چاپ اپنی ماں کے پاس واپس آ گیا۔ میری ماں مفلوج ہو چکی تھی اور وہ خود سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے ایک فل ٹائم نرس رکھ لی تھی، لیکن کوئی نرس بھی دن رات رکنے کو تیار نہیں تھی۔
مجھے بہت فکر ہو رہی تھی۔ میں اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر دفتر نہیں جا سکتا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کنیز کھڑی تھی۔ وہ میری ماں سے ملنا چاہتی تھی۔ میں پہلے ہی بہت پریشان تھا، اس لیے بحث کرنے کی بجائے اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ میری ماں کی حالت دیکھ کر وہ رو پڑی تھی۔ میری ماں بھی اسے دیکھ کر رونا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن بول نہیں پا رہی تھیں۔ کنیز نے مجھ سے التجا کی کہ میں اسے اپنی ماں کے پاس رکنے دوں، ان کی خدمت کرنے دوں۔ مجھے پہلے ہی یہ فکر لاحق تھی، اس لیے میں نے اس کو اجازت دے دی تھی۔ کنیز نے میری ماں کو سنبھال لیا اور دل و جان سے ان کی خدمت کرنے لگی، لیکن میں نے کنیز سے بات تک نہیں کی تھی۔ اس کا بچہ میری آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتا تھا، لیکن میں خاموش رہا۔ میری مجبوری تھی، وہ میری ماں کو سنبھال رہی تھی۔ کنیز کا بچہ مجھ سے بہت ڈرتا تھا۔ وہ جب بھی کنیز کو ماں کہتا تھا مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اسے غائب کر دوں۔ کنیز کو واپس آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن اس کی کوئی حرکت مشکوک نہیں تھی۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح ہی تھی، لیکن اب بہت زیادہ خاموش رہتی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے اور میری دوسری بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا اور چلی گئی۔ کنیز کی خدمت اور دن رات کا خیال رکھنے کی وجہ سے میری ماں کی صحت ٹھیک ہو رہی تھی۔ وہ اپنے جسم کو خود حرکت دینے لگی تھیں۔ میں کنیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بھی نہیں کر پایا۔ 2 مہینے بعد جب میں نے اپنی ماں کو چیک اپ کے لیے لے کر گیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ اب بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ بس چل نہیں سکتی تھیں، لیکن بول سکتی تھیں۔ کنیز نے چپ چاپ اپنا سامان باندھا اور گھر سے جانے لگی، لیکن میری ماں نے اسے روک لیا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اسے جانے دیں، ورنہ اس کے عاشق اس کے پیچھے ہمارے گھر تک آ جائیں گے۔ وہ روتے ہوئے ہمارے گھر سے نکل گئی۔ میری ماں بہت زیادہ رونے لگی اور روتے روتے انہوں نے بہت سے راز کھول دیے۔ میری ماں نے مجھے اس بچے کے باپ کے بارے میں بتایا تو میرا دل ہی رک گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس بچے کی سچائی ایسی ہوگی، جسے میں نفرت سے دھتکار رہا تھا۔ اس کی رگوں میں ہمارے خاندان کا خون تھا۔ مجھے یاد آیا تھا کہ کنیز کیسے رو رو کر کہہ رہی تھی کہ وہ بچہ ناجائز نہیں ہے، اور میں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا اور اس پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا۔ میں سچائی سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ میں کنیز کا دشمن بن گیا تھا۔ میں نے ایک بار بھی اس کی صفائی نہیں سنی۔ وہ مجھ سے اپنا قصور پوچھتی رہی اور میں نے اسے گھر سے بے گھر کر دیا۔ میں نے اس کی اچھائی اور رحم دلی کو اسی کے گلے کا پھندا بنا دیا۔ کنیز اچھی اور مخلص تھی اور میں نے اس پر طرح طرح کے الزام لگا دیے تھے۔ میری ماں نے اپنے بولے گئے جھوٹ کی معافی مانگی تو میں ششدر سا کھڑا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ کیسے ایک عورت دوسری عورت کی دشمن بن گئی تھی۔ میری ماں کنیز کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن میں نے اپنی ماں سے زیادہ کنیز پر ظلم کیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے زیادہ کنیز کا دل دکھایا تھا۔ میری ماں کے ظلم کی تو اسے عادت تھی، لیکن میری بے اعتباری کو اس نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ میں شرمندگی کی کیفیت میں اسے ڈھونڈنے چلا گیا۔ وہ سڑک کے کنارے اپنے بچے کو نہیں بلکہ ہمارے بچے کو لیے بیٹھی تھی۔ اس کے پاس گیا اور اسے گھر واپس چلنے کا کہا۔ کنیز نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا وہ بد کردار ہے، وہ کیسے ایک با کردار شخص کے گھر رہ سکتی ہے؟ میں نے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ کنیز نے کہا وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرتی، وہ اپنے بچے کے ساتھ رہ لے گی۔ میں نے اس کا بچہ اٹھایا اور گھر کی طرف چل دیا۔ کنیز تڑپ کر میرے پیچھے گھر تک چلی آئی۔ امی بھی اسے گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگیں۔ اماں نے کہا کہ کنیز کا موبائل انہوں نے خود توڑا تھا۔ وہ کنیز سے اس لیے نفرت کرتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے وہ کنیز پر اپنا غصہ نکالتی تھیں کہ کنیز نے ان کا بیٹا ان سے چھین لیا ہے۔ کنیز حقیقت سن کر روتی رہی۔ اماں نے بتایا کہ کنیز امید سے نہیں تھی، بلکہ اسے بخار ہوا تھا، جسے انہوں نے غلط رنگ دے کر مجھے بتایا۔ کنیز کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، بلکہ وہ خود جھوٹ بولتی رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ کنیز جب بھی بازار گئی تھی انہوں نے کنیز کو خود بھیجا تھا۔ اس حقیقت کو سن کر میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں نے کنیز سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ میں نے کنیز کا یقین نہ کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ میں اب اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کنیز سے معافی مانگی اور شیلا کو طلاق دے کر کنیز کو اس کا حق واپس دے دیا۔ امی نے بتایا کہ یہ بچہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ ان کی بہو اسے پیدا کرتے ہوئے وفات پا گئی تھی، اسی لیے میری ماں نے یہ بچہ کنیز کو لا کر دے دیا۔ مجھے سخت پچھتاوا تھا۔ میں نے حقیقت جانے بغیر ہی نتیجہ نکال لیا۔ میری اس غلطی کی سزا میری کنیز کو بھگتنی پڑی۔
میں کنیز کے ظرف کا بہت قائل ہوا۔ اس نے مجھے اور میری ماں کو معاف کر کے ہمیں دوبارہ سے اپنا لیا۔ میری ماں کو قدرت نے اس کے جھوٹ کی سزا دے دی تھی۔ کنیز سب کچھ بھلا کر ہم دونوں سے بہت پیار کرنے لگی تھی۔